بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا السلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی رہائی، پہلا دروازہ کھل گیا، نون لیگ نے ہاتھ جوڑ لیے، عوام نے کلاس لگا دی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی شدید لڑائی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین اور چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر دیکھیں تو اپنے ہر جلسہ میں یہ بیان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی الیکشن میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں اگر زور زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا کر ہم پہ مسلط کیا گیا تو ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ مہنگائی لیگ ہے، ان کی کارکردگی صفر رہی۔ اب یہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں؟ جن کو دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی نے اگر زور زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنایا تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، دوسری جانب ان کے والد محترم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بڑا بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے اس تمام بیانات سے اپوزٹ بیان دیا ہے، الٹ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد ہے کہ وہ ملک پاکستان میں آزادانہ اور شفاف الیکشن کروائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے وہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان میں مقررہ وقت پر مقررہ مدت میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید دونوں باپ بیٹے کے درمیان کچھ لڑائی شدید ہو گئی ہے، تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان بالکل کوئی لڑائی نہیں، کوئی ان کے درمیان کچھ اختلافات کی باتیں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں۔ اصل میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی اب سیاست نون لیگ سے سیکھ لی ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح ہم کو علم ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنائے رکھا، جب دیکھا کہ ہمارا بیانیہ کامیاب نہیں ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا، تو میاں شہباز شریف صاحب نے ترلے منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دیں اور بہت زیادہ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ دیکھا آپ نے کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی گرائی گئی، پھر وزیر اعظم بھی میاں شہباز شریف صاحب بن گئے۔ تو جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ ہماری بات چیت ہو گئی تھی 2019 میں ہی باجوہ صاحب کے ساتھ، تو اب آصف علی زرداری صاحب نے بھی ویسی ہی سیاست شروع کر دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو آگے کر دیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنائیں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر ہاتھ ہوا، ہاتھ کیا کہ یعنی کہ ہمیں کچھ نہ ملا حکومت میں تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اور ساتھ ہی پھر ہو سکتا ہے انہیں کچھ گرین سگنل آصف علی زرداری صاحب کو مل گیا ہو، کیونکہ وہ بھی خاموش رہتے ضرور ہیں، خاموش بیٹھتے نہیں ہیں گھر میں، وہ بھی انڈر گراؤنڈ لگے رہتے ہیں اپنے کام میں، تو ان کو ہو سکتا ہے کچھ گرین سگنل مل گیا ہو کہ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی پریشانی کیوں بڑی ہوئی ہے، چھڈو تسی سندھ سنبھالو، باقی ونڈ کے سارے کو کچھ نہ کچھ لب جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یوں آصف علی زرداری صاحب نے اپنا بیان جاری کر دیا کہ ہمیں بھرپور اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ، تو ساتھ ہی انہوں نے بلاول بھٹو کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، میں نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہے کہ باپ بیٹے میں کوئی شدید لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ آپس میں اتفاق رائے سے ان کی یہ سیاسی
پلاننگ ہے کہ باپ نے کچھ بیان دینا ہے اور بیٹے نے کچھ دینا ہے، تو اسی طرح انہوں نے چلاتے رہنا ہے اپنی کمپین میں سلسلہ۔ تو اب بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ کو علم ہے کہ مسلم لیگ نون کمپین چلانے کے لیے عوام میں نہیں جا رہی، کیونکہ عوام میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، بلکہ عوام ان کی کلاس لگاتی ہے۔ جہاں پہ بھی جاتے ہیں کچھ نیا کٹا کھل جاتا ہے، کہیں پہ تو کسی کے گربان پکڑ لیتی ہے عوام، کسی کو کیا۔ ہاں، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو بھی روک لیا تھا لاہور میں ہی، ان کے اپنے شہر میں ہی۔ تو اس لیے وہ عوام میں جانے کی بجائے نظام کے ترلے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں۔ ایک جانب دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، اوپر ہماری بات ہو چکی ہے، عوام ہمیں ووٹ دے نہ دے، حکومت ہماری بنے گی۔ دوسری جانب رانا ثناء صاحب نے دیکھیں آپ کل انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے باقاعدہ کہ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں، پاکستان کی معیشت کی طرف دیکھیں، پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف دیکھیں، تو آپ ہمدردی کے ساتھ ہمیں سپورٹ کریں تو ہمیں ووٹ دیں۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون اب ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے صاف کہ عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ عوام کو جو 16 ماہ میں انہوں نے عوام کا جینا حرام کیا ہے، ایک چیز جو اشیاء ضروری ہے اس کی اگر قیمت تھی 100 روپیہ خان صاحب کی حکومت میں، تو انہوں نے 300 پہ لے کے گئے۔ عوام کی انہوں نے چیخیں نکال دیں۔ عوام ان کو بالکل پسند نہیں کرتی، نہ ہی ووٹ دینا نہ ہی دیکھنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ہاتھ باندھنا، ترلے منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے عوام کا، نظام پاکستان کے بھی اور ساتھ عوام پاکستان کے بھی۔ تو رانا ثناء صاحب نے اگر ہاتھ باندھ ہی لیے ہیں تو یہ بھی اگر کہہ دیتے ہیں کہ میں ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، 20 لوگ شہید ہوئے تھے، میری حکومت تھی، میری نظروں کے سامنے ہوا، میں وزیر قانون تھا، تو اس پہ بھی میں پاکستانی قوم سے معافی چاہتا ہوں کہ ان کو انصاف نہیں دلا سکا۔ اتنا ہی کہہ کے ہاتھ جوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے عوام کے دلوں میں کچھ رحم آ جاتا، لیکن ان کو ایسی توفیق اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے بھلا؟ تو ناظرین کرام، یوں نون لیگ اب ترلے منتیں سماجتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، دوسری چھوٹی پارٹیوں کو بھی، نظام پاکستان کی بھی اور عوام پاکستان کے بھی ترلے منتیں انہوں نے کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے متعلق جو سائفر ٹرائل چل رہا تھا، اس کی آج سماعت ہوئی بڑی لمبی چوڑی۔ تو اس پہ اسٹے دے رکھا تھا جو جسٹس ہیں گل حسن اورنگزیب اور سمن رفت صاحبہ جو جج ہیں، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ تو ناظرین کرام، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ یہ بات بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا، اس کے متعلق سماعت کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو فل کوڈ بنایا گیا، پوری دنیا نے دیکھا، لائیو پروگرام دکھایا گیا سارا، جو ٹرائل کیس کی سماعت ہوئی جب، تو اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا کہ چیف جسٹس جو ہیں از خود نوٹس اکیلے نہیں لیں گے، یا جو بینچ بنائیں گے وہ چیف جسٹس سینئر ترین جو 2 جج صاحبان ہوں گے ان کے ساتھ مشورہ کر کے بینچ بنائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا اگر تھانہ کوئی بھی ہے، تھانے میں جو رولز چلتے ہیں وہی چوکیوں میں بھی نیچے چلتے ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ اگر یہ فالو کاریہ قانون پاس ہو گیا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اگر 2 سینئر ترین جج صاحبان کے ساتھ مشورے کے ساتھ بینچ بناتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس بھی 2 سینئر ترین جج صاحبان کے ساتھ مشورے کے ساتھ باقاعدہ بینچ بناتے۔ لیکن حسنات ملک صاحب ہیں، انہوں نے جو کرتے ہیں کورٹ روم کی رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ میرے سوا کوئی بینچ تشکیل نہیں ہوگا، بینچ میں ہی تشکیل دوں گا، یہاں تک کہ اگر وہ چھٹی پہ ہوں گے تو پھر بھی جو رجسٹرار ہے ان کو فون کر کے ان سے پوچھے گا، جج صاحبان جو ہیں وہ صرف مارک کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر چیف جسٹس پاکستان 2 سینئر ترین جج صاحب سے مشورے کے ساتھ بینچ بنائیں گے تو ساتھ ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی رولز ایک جیسے ہی ہونے چاہیے کہ وہ بھی 2 سینئر ترین جج صاحبان کے ساتھ مشورے کے ساتھ بینچ بنائیں۔ اگر دیکھیں تو عمر فاروق صاحب جس طرح وہ عمران خان صاحب کے کیسوں میں فیصلے دے رہے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں میں فیصلے دے رہے ہیں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا کیس نہیں جاتا میاں نواز شریف صاحب کا جس میں ان کو مکمل ریلیف نہیں دیا جاتا۔
جسٹس جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کی عدالت میں۔ اگر خان صاحب کا جو بھی ان کے پاس کیس جاتا ہے تو ان میں کوئی ریلیف خان صاحب کو بالکل کسی کیس میں بھی نہیں ملتا ہوا دکھائی دے رہا، ساری قوم جانتی ہے۔ تو جس طرح ہمایوں دلاور صاحب نے توشہ خانہ میں فیصلہ سنایا تھا جلدی جلدی، اگر بس میں ہوتا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے بس میں ہوتا تو وہ جو سائفر والا کیس چل رہا ہے اس میں بھی خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی تک سزا سنا چکے ہوتے۔ اگر یہ جو بینچ بنا ہے گل حسن اورنگزیب اور سمن رفت صاحبہ 2 رکنی بینچ بنا ہے، انہوں نے سٹے نہ دیا ہوتا تو آج تک شاہ محمود قریشی صاحب اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سزا بھی سنا دی گئی ہوتی۔ یہ تو جس طرح کے فیصلے عامر فاروق صاحب نے دیے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح اب سماعت ہو رہی ہے لگ یوں ہی رہا ہے جس طرح اٹارنی جنرل لاجواب ہو چکے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی رجسٹرار کو بھی انہوں نے طلب کیا، وہ بھی کوئی خاص اچھے جواب نہ دے سکے۔ اس سے لگ یوں ہی رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا پہلا دروازہ کھل چکا ہے، اور ان قریب خان صاحب سائفر کیس، سائفر ٹرائل سے بالکل ان کو ضمانت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، کل دوبارہ سماعت ہوگی اس کا کیس کی، جو صورتحال ہو انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔